یہ نہ تو اسلام اور کفر کی جنگ ہے، نہ ہی مسلمانوں اور جوز کی جنگ ہے، اور نہ ہی کوئی لڑائی فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی ہے۔ ایک ملیٹنٹ گروہ ہے جس کا نام حماس ہے، جس کی سرشت میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، ملیٹنسی ہے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت زدہ کر کے اپنا کام نکالنا ہے۔ جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے، ایک زمانہ تھا جب یاسر عرفات اور پی ایل او کی جدوجہد شروع ہوئی۔ ابتداً انہوں نے بلا شبہ گریلا وار کی راہ اپنائی تھی، اور اس کے تحت وہ دہشت گردی بھی کرتے تھے، بے گناہوں کو مارتے تھے، جو ظلم ہو سکتا تھا ہر ظلم کو وہ روا رکھتے تھے۔ لیکن وقت نے یاسر عرفات کو یہ سکھایا کہ اس طرح کوئی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ کچلے جاؤ گے، اپنی قوم کو مرواؤ گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بالآخر وہ اس رزلٹ پہ پہنچے کہ ہمیں سفارتکاری کے ذریعے سیاسی طور پہ ڈائیلاگ کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے جب امن کا رستہ اختیار کیا تو اسرائیل نے بھی اس کو ویلکم کیا، اور اسی کی برکت سے امریکہ کی نگرانی میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے تحت اسرائیل نے فلسطینیوں کو اچھے خاصے اختیارات چیزیں دیں۔ اسی کے تحت فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر یاسر عرفات تھے اور آج کل اس کے صدر محمود عباس ہیں۔ اسی طرح بدلے میں یاسر عرفات نے یہ معاہدے میں طے کیا کہ ہم زمین لے رہے ہیں، اتھارٹی لے رہے ہیں، تو ہم بدلے میں اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی عہد کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خون ریزی نہیں کریں گے۔ اس کو کہا گیا تھا لینڈ کے بدلے امن۔ ہمیں یہ مل رہے ہیں، یہ اتھارٹی مل رہی ہے۔ ان کے اچھے خاصے آبادیاں تھیں، آباد کاریاں تھیں غزہ کے علاقے میں۔ 2005 میں جن کو وہ چھوڑ کے وہ جوز چلے گئے، وہ روتے ہوئے وہاں سے، کئی لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ارض مقدس کو اپنا آبائی خطہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود معاہدے کے مطابقت میں ان لوگوں کو وہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم نے تنگی نہیں دینی، اب ہم نے امن سے چلنا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک اخوان المسلمون کے زیر اثر ایک تنظیم بنائی گئی 1987 میں، جس کے شیخ احمد یاسین بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ہی مدعا تھا کہ ہم نے دہشت زدہ کر کے، خون ریزی کر کے، وہی دہشت گردی، ٹیررزم جس کو ختم کر کے فلسطینیوں نے حقوق حاصل کیے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس طرح نہیں چاہیے، یہ پی ایل او، الفتح یا یاسر عرفات تو ہمارے غدار ہیں، ہم نے تو لڑ کے پورے اسرائیل کو ہی نیست و نبود کرنا ہے۔ ان کا ایک نعرہ ہے، بڑا مشہور نعرہ ہے، فرام ریور ٹو سی، ریور سے جارڈن جو ریور تاریخی طور پہ جس کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ جو خطہ ہے جس پہ اسرائیل قائم ہے، جارڈن سے لے کے سی تک، یہ سارا ہم ختم کر کے تو فلسطین ہی سارا ہوگا۔ یہ ان کا سلوگن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو قائم رہنے کا یا ایگزسٹ کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے۔ ایک تنظیم کی جب بنیاد ہی یہ ہے، اور پھر آگے چل کے انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا جب انہوں نے اسرائیل پہ مختلف نوعیت کے دہشت گرد حملے نہ کیے ہوں۔ اور ابھی جو خون خرابہ شروع ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں اگر جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ 7 اکتوبر کو جس منظم طریقے سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا، وہ ایک کھلی دہشت گردی تھی۔ حماس کے دہشت گرد اسرائیل کے اندر داخل ہوئے کوئی 20-22 کلومیٹر آگے تک، اور جو بھی سامنے آیا، بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، انہوں نے تہس تہس کر دیا۔ جو پکڑا جا سکا اس کو یرغمالی بنا لیا، جو نہیں پکڑا جا سکا اس کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اور اسی طرح اسی دن 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹ اسرائیلی شہروں پہ، آبادیوں پہ داغے گئے۔ ظاہر ہے وہ جہاں گرتے ہیں وہاں پھول تو نہیں اگتے ہیں، وہاں بارود پھٹتا ہے تو تباہی آتی ہے۔ یوں ایک دن میں 1400 کے قریب اسرائیلی شہری بے گناہ عوام کو مار ڈالا گیا، اور 240 کے قریب یرغمالی بنا لیے گئے۔ یہ ہے وہ کہانی جہاں سے یہ موجودہ حالیہ خون ریزی اور تباہی شروع ہوئی ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے جنگ بندی کو۔ بلا شبہ ہم سب چاہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے جنگ بندی ہو جاتی ہے، کل کو پھر یہی رولا پڑ جاتا ہے، یہی تباہی آتی ہے۔ اس صورت میں حاصل کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا کہ مزید خون ریزیاں ہوتی رہیں گی۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ جیسے ہے بس ٹھیک ہے، بعد میں پھر چلتی رہے وہی مارکٹائی، وہی خون خرابہ۔ لیکن دوسری سوچ جو امریکن کے وجہ سے انہوں نے ویٹو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہم نے مسکل یہاں خون ریزی کو ختم کرنا ہے، جو بھی معاملات طے ہوئے تھے وہ ہوئے تھے پی ایل او کے ساتھ، جو فلسطینی اتھارٹی ہے، بات کرنی ہے، معاملہ کرنا تو فلسطینی اتھارٹی معاملہ کرے۔ حماس کون ہوتی ہے؟ دہشت گردی کے ذریعے مطالبات بنوانے کے لیے اور لوگوں کو، بے گناہوں کو مار کو وہ اپنا جہاد سمجھتے ہیں، جہاد قرار دیتے ہیں۔ تو اب ایک ٹارگٹ ہے ان کا، موقف یہ ہے
کہ اب دہشت گردی کو ختم کر کے ہی امن ہو سکتا ہے. اگر دہشت گردی قائم رہے تو امن نہیں ہو سکتا. یہ ہے وجہ. بچے کسی کے بھی مریں، وہ انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والا ہر انسان دکھی ہوگا کہ بچے، بوڑھے، خواتین، کوئی بھی انسان ہے، اس کے انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے. لیکن انسانی حقوق کا احترام دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں کہ ہم جب چاہیں اٹھیں اور شب خون مار ڈالیں تو وہ اس کو جائز دنیا مان لے، یہ نہیں ہو سکتا. بچے چاہے کسی فلسطینی کے مریں، بچے کسی مسلمان کے مریں، ہندو کے، کرسچن کے یا جیوز کے، وہ بچے ہیں. وہ سب کے بچوں کا دکھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بچوں کا تمہیں بڑا درد ہو. اب جو یہودیوں کے بچے مرے ہیں، کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ ان کو کیوں مارا گیا؟ کس جرم میں مارا گیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اس لیے ہمارے لوگ جب جائزہ لیتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بات متوازن کریں. ایک کی مذمت اور ایک کی حمایت یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو اگریسو ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو جارحیت کرتا ہے، اس کی مذمت میں کھڑے ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو. میں نے تو اپنے پروفٹ سے یہی سیکھا. ان کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک مسلمان تنازع لے کے، تو آج نہ آپ نے دونوں کا موقف سنا. یہودی اس میں سچا تھا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مسلمان کی مخالفت میں جائے گا میرا فیصلہ. جو سچا یہودی سچا تھا تو آپ نے سچا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. مسلمان کو تکلیف پہنچی تو پہنچے، انہوں نے کہا کہ جو سچائی ہے میں اس کا ساتھ کھڑا ہوں. جب ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے تو لہذا وہ جھوٹا بھی ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے بتائیں 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کیوں کر دیں؟ وہ جی ان کے ساتھ پرانے زمانے میں بڑی زیادتیاں، پہلے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. پھر زیادتیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں کی بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تازہ جو زخم لگے، تباہی پھری ہے. مثلا سیمن کو آپ نے چڑھائی کر کے مارے ہیں لوگ، کیا وجہ کیا تھی؟ کیوں مارے؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ پچھلے 50 سال کا آج ہم کرنے لگے ہیں. آپ بتائیں 6 کو کیا زیادتی ہوئی تھی، 5 کو ہوئی تھی، 4 کو ہوئی تھی، 3 کو ہوئی، 2 کو ہوئی تھی، 1 کو کس دن ہوئی تھی؟ جب کوئی اشتعال نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. آپ لوگ تو پہلے سے پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ان کا مقدس دن تھا، عبادت کا دن، یوم کپور، جس میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے طور پہاڑ پہ 10 احکام دیے تھے جن کو تورات میں اور قرآن میں احکام عشرہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن تھا. وہ اسی کی یاد میں 10 روزے رکھتے ہیں، اور یہ آخری روزہ ان کا تھا یوم سبت، یعنی جس میں ان کی تورات کے مطابق جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ملتا ہے کہ خدا نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ کام نہیں کریں گے. تو ہفتے کو وہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت میں ایک بندہ مشغول. ہمارا حج ہو رہا، کوئی ہمارے حج کے دوران ہم پہ حملہ کر دے تو اخلاقی طور پہ کس طرح دیکھا جائے گا؟ یہ ان کی عبادت کا دن تھا، یوم کپور تھا، یوم سبت تھا. تو ان لوگوں نے اس دن عین اس موقع پہ جا کے صبح کے وقت ان پہ بے خبری میں حملہ کیا، تاکہ ان کے نوجوان جو اپنی عید بنا رہے تھے، اس سلسلے میں ان کا فنکشن فیسٹیول ہو رہا تھا، ان کے لوگوں کو مارا اور ان کو کئی کو یرغمالی بنایا. آج بھی دیکھیں پچھلے دنوں کوئی معاہدے کے تحت 81 جو یرغمالی چھوڑے گئے ہیں، اور ان کے بدلے میں 3-4 گنا انہوں نے اپنے چھڑوا لیے ہیں جو آ کے دوبارہ دہشت گردی کریں. لیکن یہ کہ اس وقت بھی تقریباً کوئی 138 کے قریب یرغمالی حماس کے قید میں ہیں. ایسی حالت میں یہ کہا جائے کہ جی جنگ بندی ہو جائے، جنگ بندی ضرور ہو، لیکن آپ نے یرغمالی کس خوشی میں پکڑے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کس بے گناہ بندے کو پکڑ کے لے آنا، یرغمالی بنا لینا؟ وہ جنگ تو نہیں کرنے آ رہے تھے، وہ تو اپنے فیسٹیول منا رہے تھے. آپ نے وہاں مار ڈالے اور باقی پکڑ لیے. اس کا کوئی جواز نہیں. دنیا کو بھی چاہیے، ہماری مسلم حکومتوں کو بھی چاہیے کہ جو دہشت گرد ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ہر صورت میں مذمت کی جائے گی. دہشت گردی کو، ٹیررزم کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. بے شک کوئی بھی جواز بتائے جائیں. جس طرح کسی کو مارنے کا فرد واحد کسی شخص کو یا تنظیم کو حق نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا بھی حق نہیں ہوتا. یہ انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ جو دہشت گرد ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی مذہب کا ہے، اس کی ہم مذمت کریں گے. باقی سب باتیں اس کے بعد آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس طرح جب طالبان اٹھے تھے، جس طرح یہ شروع کام ہوا تھا، تو کیا ہے کہ بازاروں میں کسی بھی جگہ ہمارے مساجد میں جا کے بم پھوڑ دیا جاتا تھا. ایک دہشت گرد گھستا تھا اور کئیوں کو اڑا دیتا تھا. اسی طرح وہاں بھی یہی چیزیں ہوتی چلی آ رہی تھی. یہ لوگ بے گناہوں کو جب مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت سوچیں ہم سے یہ طاقت بھی زیادہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عجیب کنسیپٹ ہے جی، وہ بچوں کو مار رہے ہیں. بچوں کو ٹارگٹ کر کے وہ نہیں مارے. اگر انہوں نے مارنا ہو
تو وہ ایک دن میں عرب کنٹریز کو اڑا سکتے ہیں. ان کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے. ان کی جنگ آج 2 مہینے سے زیادہ چلی آ رہی ہے. کیوں چلی آ رہی ہے؟ اس واسطے کہ اصل مجرموں کو پکڑنے کی وجہ سے، کہ ان کو قابو کرنے کی وجہ سے، کہ جو دہشت گرد ہے ان کو قابو کرنا ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرنا، اس کی جڑیں کاٹنی ہے. عوام کو مارنا، توبہ استغفار، یہ تو کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی مہذب انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عوام کو بے گناہ لوگوں کو مارا جائے. یہ سوچ سوائے دہشت گردوں کے کسی اور میں نہیں ہوتی ہے. جو بے گناہ کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. یہ کہ دہشت گردوں کو مارتے ہوئے کوئی قابو میں ظاہر ہے اگر دہشت گرد ہاسپٹل کی بیسمنٹوں میں ہوں گے اور وہاں سے حملے کریں گے، بعد آ کے راکٹ پھوڑیں گے اور پھر جا کے چھپ جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ راکٹ جہاں سے اڑے گا وہاں پہ جوابی کارروائی ہوگی. اس میں جب جوابی کارروائی آپ کے دہشت گردوں پہ ہوگی تو اس میں سامنے اگر بے گناہ آئیں گے تو وہ جو میزائل آئے گا کیا اس کی آنکھیں تو نہیں ہوتی؟ جو لوگ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے.